من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. وقال تعالى في مقام آخر: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی 2 آیات اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: اذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، فاحکموا بالعدل، تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، انصاف تقوی کے قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے تمہارے کاموں سے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے: الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوں گے۔ قرآن و سنت کے ان ارشادات کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے
لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ آپ جس مقام پر، جس حیثیت پر ہیں، اس حیثیت کے لحاظ سے آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ اصل حکم تو یہ حکمرانوں سے ہے جن کے پاس ملک و سلطنت کی باغ دوڑ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ لوگوں کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے تو اس ذمہ داری کو پورے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور ان میں سے پہلا حق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا ہے۔ ایک حدیث میں 7 خوش نصیبوں کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو حکومت اور سلطنت عطا کی تو اس میں انہوں نے ظلم نہیں کیا، حقوق پامال نہیں کیے، بلکہ عدل و انصاف سے کام لیا۔ تو اس طرف ایک طرف آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے بادشاہ کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایسا بادشاہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن محبت والی، شفقت والی گفتگو نہیں کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک شخص ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، کہ جھوٹ بولتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے۔ تو دونوں تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے کہ اگر انصاف پسند بادشاہ ہے، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اگر جھوٹ بولتا ہے، عدل و انصاف نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو اس کو کسی سے ڈر نہیں۔ ایک چھوٹے انسان کو کسی سے ڈر ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کس سے ڈر؟ تو بادشاہ ہونے کے باوجود جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے گفتگو نہیں کریں گے، اس کے گناہوں کی صفائی نہیں کریں گے، اسے دردناک عذاب دیں گے۔ ان 3 شخصوں میں سے ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا عائل مستکبر، متکبر فقیر، کہ تکبر تو مذموم ہے، بری چیز ہے، چاہے وہ مالدار کرے چاہے وہ فقیر کرے، لیکن اگر ایک فقیر شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ جب فقر و فاقہ تھا تو فقیر آدمی عام طور پر عاجز ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ تو فقیر ہونے کے باوجود جب اس کے اندر تکبر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تیسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ شیخ زان، بوڑھا بدکار، بوڑھا زانی، کہ بالفرض کسی عمر کے کسی حصے میں بھی اگر زنا ہو جائے تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس گناہ کی دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ لیکن اگر جوانی میں یہ گناہ ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، رگوں میں خون نہیں رہا، طاقت نہیں رہی، اس کے باوجود یہ حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو 3 شخص یہ ہو گئے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی نظر رحمت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ شفقت اور
خیر کی گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ تو عدل و انصاف قرآن و سنت کا بنیادی حکم ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھایا، حضرات صحابہ نے اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے، بیٹھ گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ طرح طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے جو بہت ہنساتے تھے، قصے کہانیاں بیان کر کے، کوئی بھی چٹکلے چھوڑ کے بہت ہنساتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کو ہنسا رہے تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو وہ جب حد سے زیادہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے تو آپ نے انہیں ذرا مسواک مارا، تو مسواک ان کے ادھر کمر میں پہلو پر لگ گیا۔ تو کہنے لگے القوت یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے مسواک سے مار دیا ہے، مجھے اس کا قصاص دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر ہو، یہ لو قصاص لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب مجھے مسواک مارا تھا تو میرا جسم خالی تھا، یعنی چادر پہنی ہوئی تھی تو چادر اٹھ گئی، تو آپ کے جسم پر تو چادر ہے، قمیص ہے، کرتا ہے، پورا قصاص نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا لیا کہ آؤ یہ لو قصاص لو۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی چادر اوپر کی، قمیص اوپر کی، تو وہ صحابی بوسہ دینے لگے، چمٹ گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا یہی ارادہ تھا کہ میں حضرت کے جسم کا بوسہ لے لوں، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پورا دکھا دیا کہ اگر یعنی بدلہ لینے کی نوبت آئے، انصاف لینے کی نوبت آئے تو آپ لوگ مجھ سے بھی لے سکتے۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک یہودی سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا، تو وقت گزرا تو حضرت سے پیسے مانگنے آ گیا کہ فلاں موقع پر آپ نے ادھار لیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں ہوا، اور زیادہ گفتگو کرنے لگا، شان اقدس میں گستاخی کرنے لگا۔ یہ یہودی روز اول سے ایسے ہیں کہ طبیعت کے اندر شرارتی، طبیعت کے اندر سختی، مزاج ان کی سرشت میں داخل ہے، فطرت میں داخل ہے۔ اس وقت جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہ شہید کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں۔ ان کا لقب ہے قتلۃ الانبیاء، انبیاء کے قاتل۔ یعنی قرآن پاک میں خود ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اور انبیاء بھی ان کے اپنے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء گزرے ان میں سے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، درخت کے ساتھ باندھا اور پھر درخت پر آرا چلا دیا۔ تو یہ یہودی طبیعت کے اندر یہ شرارت، طبیعت کے اندر سختی روز اول سے ان کے اندر تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ تو حضرات صحابہ نے یعنی تیز نگاہوں سے اس کو دیکھا، جھڑکنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، کہ یہ حق والا ہے، اس کو بات کرنے کی اجازت۔ یعنی مجھ سے جو مطالبہ کر رہا ہے مطالبے میں درست ہے، ادھار اس نے دے رکھا ہے، ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے، تو بات کر لیں۔ لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو مخزوم، تو بنو مخزوم کی ایک عورت تھی فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے چوری کر لی۔ اس عورت کی چوری کرنے کی عادت تھی، چوری کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عادتیں اور بھی تھیں۔ مثال کے طور پر
کسی کے پاس چلی جاتی اور کہتی کہ مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے، وہ تم سے فلاں چیز مانگ رہے ہیں، تو یعنی ایک دوست کا پیغام دوسرے دوست کے پاس لے گئی، ایک گھر کا پیغام دوسرے گھر لے گئی کہ فلاں بندے فلاں گھر والے یہ چیز مانگ رہے ہیں، تو وہ گھر والے دے دیتے تھے، تو وہاں سے لے کر جا کر بیچ دیتی تھی۔ بعض اوقات ایسا کرتی تھی کہ کسی سے ادھار چیز لے لی، استعمال کے لیے چیز لے لی، بعد میں انکار کر دیا، تو اس طرح کے مختلف ہیر پھیر کرتی تھی، ساتھ ساتھ چوری بھی کرتی تھی۔ تو آخر میں معاملہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، چوری ثابت ہو گئی، تو چوری کی حکم سزا آپ کو معلوم ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کٹ، نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ جب چوری ثابت ہو گئی تو اب قریش بڑے پریشان ہو گئے کہ اب عورت ہے، بڑی شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو سفارش کے لیے بھیجتے کہ یہ جو حکم ہے یہ نہ لگے، تو کہا کہ کس کو بھیجیں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاڈلے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کو بھیجا کہ آپ جائیں سفارش کریں۔ حضرت اسامہ آئے اور خدمت اقدس میں درخواست کی کہ غلطی ہو گئی ہے، اس عورت سے ذرا معاف کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا شفقت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انتہائی غصے میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا کہ واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد قطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتے ہو؟ یعنی سفارش تو کسی جائز کام میں کرو، کسی نیک کام میں کرو، لیکن گناہوں یعنی حد میں سفارش قبول نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ عدل و انصاف اسلام کا بنیادی حکم ہے، اپنے عمل سے سکھایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی یہی کیا کہ اپنے عمل سے حکم دیا، اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ دینی احکامات دوسروں کے لیے نہیں ہیں، پہلے خود اپنی ذات پر لاگو ہوتے ہیں، پھر دوسروں پر لاگو ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، اس کی واضح مثالیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کوئی فیصلہ فرما رہے تھے، مال غنیمت آیا تھا، اس کی تقسیم کے لیے مشغول تھے، تو ایک صحابی آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا مال غنیمت میں سے حصہ دے، تو حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو، ذرا ہمیں تقسیم کر لینے دو، آپس میں حساب کتاب کر لینے دو، پھر آپ کو دیتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا تو حضرت نے ذرا اس کو جھڑک دیا، یعنی مار دیا، کوئی ڈنڈے سے مارا ہوگا یا ہاتھ مارا ہوگا، تھوڑا مار دیا، تو وہ چلے گئے، باہر چلے گئے۔ تو جب وہ باہر چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ امیر المومنین خیر ہو، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے جو ڈانٹا ہے یا جھڑکا ہے تو یہ درست کیا تھا، آپ حق پر تھے، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا، تم نے اس کو کیوں مارا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ رونے لگ گئے، زار و قطار رونے لگ گئے، پھر باہر گئے اور اس کو بلایا کہ آؤ یہ لو ابو بکر حاضر ہے، تم اس کو مارو، اس سے بدلہ لو۔ تو یہ ہیں اصل حکمران، دین کے علم بردار،
کہ دوسروں کے اوپر احکامات نافذ کرنے سے پہلے اپنی جان ان کے لیے حاضر تھی۔ مصر کے حکمران تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے نے کسی بندے کو کوڑا مار دیا، چابک دستہ، جب آپ گھوڑے پر ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہوتا ہے جس کو کوڑا کہتے ہیں یا چابک کہتے ہیں، وہ کسی کو مار دیا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ کے گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا۔ حضرت عمر نے مدینہ سے حکم بھیجا کہ عمرو بن العاص کو بھی بلاؤ اور ان کے بیٹے کو بھی بلاؤ۔ دربار میں بلایا، کہا کہ کیا معاملہ ہے، تم نے مارا ہے کوڑا؟ اس نے سر جھکا لیا، مطلب یہ ہے کہ میں نے کوڑا مارا تھا۔ تو جس کو کوڑا مارا تھا اس کو حوالے کیا کہ یہ لو کوڑا، اور جس زور کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ اس نے تمہیں کوڑا مارا تھا تم بھی مارو۔ اس نے اپنا بدلہ لیا۔ بدلہ لینے کے بعد کہا کہ یہ جو عمرو بن العاص ہیں، جو مصر کے گورنر ہیں، ان کو بھی مارو۔ کہا کہ انہوں نے تو مجھے کوڑا نہیں مارا تھا۔ تو کہا کہ تمہارا بدلہ پورا ہو گیا؟ کہا جی بدلہ پورا ہو گیا۔ تو پھر فرمایا کہ متى جعلتم الناس عبیدا وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ کہ تم گورنر کے بیٹے ہو تو کوئی بات نہیں، تم ہو یا عام بندہ ہو، اسلامی احکامات میں سب برابر ہیں، تو تم نے اس کو کیوں مارا، کیوں اپنا غلام سمجھا؟ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا، جیسے ہو جاتا ہے کسی معاملے میں۔ تو انہوں نے اپنا ثالث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو جب یہ دونوں حضرات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت زید جو ہے اٹھ گئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ آئیں، میری جگہ پہ بیٹھیں۔ کہا کہ نہیں میں سامنے بیٹھوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی تھے، تو کہا کہ آپ اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ میرے پاس یہ چیز میری تو ہے لیکن میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت فرمانے لگے کہ اب مدعا علیہ امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں تو ہم ان سے قسم تو نہیں لے سکتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کیوں قسم نہیں لے سکتے؟ آپ مجھ سے قسم لو۔ اور پھر جو فیصلہ کرنا تھا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیں یہ جو اس وقت ہم آپ کے پاس آئے تھے، اس معاملے میں آپ سے دو غلطیاں ہوئیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ جب میں شروع میں آپ کے پاس آیا تھا تو امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ ایک خصم کی حیثیت سے، مدعا علیہ کی حیثیت سے آیا تھا۔ آپ نے میرے لیے اٹھنا نہیں تھا، مجھے اپنی جگہ پر بٹھانا نہیں تھا، بلکہ ہم عدالت کے کٹہرے میں تھے، تو میں اور ابی بن کعب دونوں نے آپ کے سامنے بیٹھنا تھا۔ آپ نے جو مجھے کہا کہ آپ ادھر آ کر بیٹھو، یہ آپ نے غلطی کی۔ دوسری غلطی آپ سے یہ ہوئی کہ آپ نے کہا کہ مدعی کے پاس گواہی نہیں ہے تو مدعا علیہ امیر المؤمنین ہے تو ہم ان سے قسم نہیں لیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ مدعا علیہ امیر المؤمنین بھی اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی مدعا علیہ ہوگا اس سے آپ نے قسم لینی ہے۔ تو یہ آپ موازنہ کر لیں آج کے حکمرانوں پر اور ہمارے اسلام کے جو پہلے حکمران تھے ان کے حالات پر، کہ اپنے آپ کو خود عدالت میں پیش کرتے ہیں، عدالت کے کٹہرے میں پیش کرتے ہیں اور اپنے خلاف جو حکم ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی کے ساتھ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زرہ میں اختلاف ہو گیا، جو مجاہد یا فوجی جسم کے اوپر پہنتے ہیں کہ لوہے کی چیز اثر نہ کرے۔ تو یہودی کہتا تھا زرہ میری ہے، حضرت علی فرماتے تھے میری ہے۔ تو دونوں معاملہ قاضی شریح کے پاس لے گئے۔
حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی امیر المؤمنین تھے، لیکن اس وقت جو قاضی تھا ان کا نام شریح تھا، قاضی شریح، صحابی نہیں ہے، تابعی تھے۔ عدالت میں معاملہ پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے دار تھے کہ میری ہے، تو کہا کہ پیش کرو، گواہی پیش کرو۔ تو حضرت علی نے حضرت حسن کو اور اپنے غلام کو دعوے میں پیش کیا دلیل کے طور پر کہ یہ دو گواہ ہیں، میرا بیٹا بھی گواہی دے گا اور میرا غلام بھی گواہی دے گا۔ تو شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، غلام کی گواہی سید آقا کے حق میں قبول نہیں، لہٰذا یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہے، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے کہا کہ زرہ یہودی کے حوالے کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے جب یہ عدل و انصاف کا معاملہ دیکھا تو فوراً اسلام لے آیا اور زرہ بھی واپس کر دی کہ ایسے دین کے کیا کہنے، ایسی شریعت کے کیا کہنے کہ جس میں امیر المؤمنین کے پاس دلیل نہیں تھی، بینہ نہیں تھی، تو فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات کی اصل روح کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف بھی جا رہا ہے تو آپ اسے قبول کریں، یہ نہیں کہ اپنے من مانی کے آپ فیصلے کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو آپ کے علم میں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تپتی دھوپ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نظر نہیں آ رہے، حضرات صحابہ تلاش کر رہے، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ جو بیت المال کے اونٹ جہاں بندھے ہوئے ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں، تو ہاتھ میں تیل ہے اور جو اونٹ ہیں بعض اوقات اونٹوں کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو جو خارشی اونٹ تھے خارشی اونٹوں پر تیل مل رہے، یہ تارکول اور تیل مکس کر کے ان پر لگایا جاتا تھا، تو وہ لگا رہے ہیں، کوئی اور زخمی ہے تو اس کے اوپر پٹی باندھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کے کرنے کا کام ہے؟ کہا جی بالکل میرے کرنے کا کام ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سید القوم خادمہم، کہ جو قوم کا سردار ہے وہ ان کا خادم ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو اس ذمہ داری کا حق یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، آپ کے مال کی، آپ کی جانوں کی خدمت کروں گا۔ تو یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات، عدل و انصاف، یہ حکمرانوں کا وصف اعلیٰ ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نظام میں مملکت کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یعنی کوئی ایک بادشاہ ہو جو کافر ہو لیکن عادل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا ہے، نظام دنیا چل سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا بادشاہ ہو چاہے مسلمان ہو لیکن عدل و انصاف نہیں کرتا، وہاں پر ظلم و زیادتی ہے، تو ایسا نظام مملکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی حال نہیں پسند، کسی صورت وہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا